سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی املا حضرت جبریل علیہ السلام کروایا کرتے تھے. املا، املا یملا علی النبی. املا کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو لکھوانے کے بعد ویریفائی کرنا کہ جیسا میں نے کہا تھا ویسا ہی لکھا ہے یا نہیں لکھا. یہ دلیل ہے لکھوانے کی. اچھا جی، یہ کہہ سکتا ہے، حالانکہ میں نے آپ کو بتایا یہ 3 صدی کی بہت بڑی کتاب ہے امام طبرانی کی، موجب اوسط کبیر بھی ہے، اوسط بھی ہے، اور اسی طریقے سے دوسری بھی ان کی کتابیں امام طبرانی کی آپ کو مل جاتی ہیں. یہ روایت آپ کے سامنے ہے 7258. مگر کوئی کہہ سکتا ہے تو آج ہم ان کے سامنے وہ روایت پیش کرتے ہیں جس کو ہمیشہ یہ اعتراض کے طور پر پیش کرتے ہیں. اس سے تو انکار نہیں نہ ہو سکتا. یہ بیسیکلی اس اعتراض کے جواب کے اندر پیش کی جا رہی ہیں کہ اگر کسی کے ذہن کے اندر یہ کہ کسی کے ذہن کے اندر یہ چیز آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب قرآن لکھوایا، اللہ کے رسول جب بولتے تھے اور قرآن جو ہے وہ صحابہ لکھتے تھے، یہ کاتبین وہی لکھتے تھے، اس کے بعد اللہ کے رسول املا نہیں کرواتے تھے اور وہ لے کر چلے جاتے. اگر کسی کو یہ بھی غلط فہمی ہو کبھی، یہ روایت بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اور اس روایت کو تو اچھے سے لوگ جانتے ہیں، جنہوں نے اسلام پہ اعتراض کرنا ہوتا ہے وہ اچھے سے جانتے ہیں. اچھا جی، یہ دیکھیں جی، ایک سند ہے اس کی 4990 صحیح بخاری کی. ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں صحیح بخاری 4990. ایک ترک ہے دوسرا، وہ 5000 سے اوپر کا ہے، سوری 4592 صحیح بخاری کا. ایک ترک یہ ہے صحیح بخاری کا 4592. کیا روایت ہے جی؟ یہاں سے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں. یہ اکثر آپ نے اعتراض کرتے دیکھا ہوگا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ بے شک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، املا علیہ ان پر املا کو پڑھا جا رہا تھا. لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، سورہ نساء کی آیت نمبر 95. فجاءہ ابن ام مکتوم، تو نبینا صحابی تھے، وہ آئے، وہوا یملھا علیہ، زید بن ثابت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس چیز کو میرے ساتھ املا کروا رہے تھے. ہاں، اب یہاں ایک اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں پہلے آیت آئی تھی کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، تو نبینا صحابی آئے اور انہوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول میں تو نبینا ہوں، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول پر وحی آئی اور الفاظ کا اضافہ ہوا غیر اول الضرر، وہ لوگ کہ جن کے پاس عذر ہے، ظاہری بات ہے، جو کوشش نہیں، یعنی نبینا ہے تو جہاد میں نہیں جا سکتے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ یہ لوگ اس حدیث کے اوپر قرآن کے تناظر کے اندر اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر کمال بات یہ ہے کہ اسی حدیث کے اندر اس چیز کا آپ کو صریح طور پر اشارہ ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف یہ کہ قرآن بول کر سنا دیتے تھے اور صحابہ لکھ کر چلے جاتے تھے، اور اللہ کے رسول نعوذ باللہ ان کو خبر نہیں ہوتی تھی کہ کیا لکھا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. املا علیہ نمبر 1، اور اسی طریقے سے وہوا یملھا علیہ، یہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زید بن ثابت انصاری جب قرآن ان کو لکھوایا جا رہا تھا، وہ بیٹھ کر اللہ کے رسول ان کی املا کرواتے تھے. یعنی کہ جب قرآن وہ لکھتے تھے تو اللہ کے رسول کہتے تھے مجھے پڑھ کر سناؤ کیا تم نے لکھا ہے، اور اللہ کے رسول درستگی کرواتے تھے. مجمع الزوائد کے اندر امام حسبی نے ایک روایت کا ذکر کیا ہے کہ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہمارے سامنے کوئی ان پر وحی آتی تھی تو ہمیں کہتے تھے آیت لکھو، اور پھر اس کے بعد کہتے تھے اس کی املا کرو، یعنی مجھے پڑھ کر سناؤ اور تصحیح کرو کہ کہیں تم نے غلط تو نہیں لکھا، اس کی کنفرم کرو صحیح لکھا ہے جس طرح میں نے کہا. تو اللہ کے رسول املا کرواتے تھے. یہاں تک کہ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ اگر کنفرم ہو جاتا کہ کسی کاتب نے کوئی غلطی کی ہے تو اللہ کے رسول کہتے تھے اس کی اصلاح کرو، پھر لوگوں کے پاس یہ پیغام پہنچے گا، یعنی جب تک اس کی اصلاح نہیں کر دی جاتی تھی. مگر مجموع الزوائد کی وہ جو روایت امام حسبی نے کی ہے وہ بیسیکلی سندن کمزور ہے، اس لیے میں نے اس کو پیش نہیں کیا.
مگر ایک نقطہ ترک کے ذریعے سے اس مسئلے کا آپ کو یہ مل جاتا صحیح بخاری کی روایت سے کہ زید بن ثابت سے املا کروائی جاتی تھی. اور یاد رکھیں املا بغیر تصحیح اور بغیر تحقیق کے ممکن نہیں ہے. یہ املا بائی نیچر اس چیز کا تقاضا کرتا ہے. خیر کوئی کہہ سکتا ہے روایت کی بات ہے کہ املا کرواتے تھے, تو کیوں نہ ہم قرآن سے ہی ثبوت دے دیں کہ املا ہوتی تھی. اس سے بڑا ثبوت تو نہیں ہو سکتا نا جی. چلیں پھر ہم قرآن سے ثبوت دیتے ہیں املا کا, تاکہ کسی کو شک و شبہ نہ رہے کہ یہ تو روایتیں پیش کر رہا ہے. کیونکہ کئی لوگوں کو روایتوں سے بھی بڑی کھجلی ہوتی ہے نا, کئی منکر حدیث بھی دیکھ رہے ہوں گے, ان کے بس میں قرآن پڑھنا لکھا ہے کہ نہیں لکھا مجھے نہیں پتا, ہمارے نصیب میں تو ان کو یہ بیان کرنا لکھا ہوا ہے. اچھا جی, یہ سورہ الفرقان ہے, چیپٹر نمبر 25. اب یہاں مشرکین, یاد رکھیں سورہ الفرقان, مشرکین یہ اعتراض کر رہے ہیں قرآن کے اوپر, قرآن کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. پتہ کیا قرآن پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملا علیہ بکرۃ واصیلا. یہ دیکھیں یہ جملہ تملا, قرآن کی آیت کلیئر کر رہی ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا صرف لکھا نہیں جاتا تھا. یہ دیکھو اکتتبہا, اس کو وہ لکھواتا ہے, فاہیا تملا علیہا, اور پھر اس پر اس کی املا کی جاتی ہے, بکرۃ واصیلا, صبح و شام. جو چیز صبح و شام لکھوائی اور املا کی جاتی ہو اس میں کسی قسم کی غلطی باقی رہتی ہے؟ جب اللہ کے رسول اس کی اصلاح کرواتے ہوں, صبح و شام وہ پڑھی جاتی ہو, اس میں کس قسم کی غلطی رہ سکتی ہے؟ قرآن وہ کتاب ہے جو مسلمان 5 وقت نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں, یہ غلطیاں تو آٹومیٹکلی نکلتی رہیں گی. یہ کوئی ہندوؤں کی وید نہیں ہے, یہ ہندوؤں کی گیتا نہیں ہے, یہ بائبل نہیں ہے جس کے اوریجنل ٹیکسٹ کا ہی نہ پتا ہو یہ کیا ہے کیا نہیں. اب یہ دیکھ لیں, اس کی ٹرانسلیشن پڑھ دیتا ہوں تاکہ ان کو غلط نہ ہو. They say these things are the writings of the ancients which he has got copied down. یعنی یہ اعتراض کر رہے تھے قرآن کے اوپر, تو اعتراض سے استدلال کر رہا ہوں میں, لہذا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ قرآن تو اپنے بارے میں خود کہہ رہا ہے نا, یہ اعتراض کوٹ کر رہا ہے قرآن. اینڈ دین دیز آر ریسائٹڈ ٹو ہم, یعنی کہ اس پر املا کر کے اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں, بتائی جاتی ہیں. ان دا مارننگ اینڈ ایوننگ, یہاں جو ورڈ استعمال ہوا ہے ریسائٹڈ کا کیا ہے, ریسائٹڈ تملا علیہ, یعنی اس پر املا کی جاتی ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن سے ہی قرآن کی املا کا ثبوت ہمیں مل گیا. اچھا جی, ایک اور میں آیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی صرف جو ہے وہ سنانا اللہ کی طرف سے نہیں تھا, صرف سنانا اللہ کی طرف سے نہیں تھا, بلکہ قرآن کا ایک منٹ رکیے گا ذرا, کمپائل ہونا بھی اللہ کی طرف سے تھا. یہ دیکھیں جی سورہ القیامہ, یعنی کمپائلیشن کے اندر لکھنا بھی آتا ہے, یاد رکھیں لکھنا بھی قرآن کی کمپائلیشن کے اندر اور جمع کے اندر آتا ہے. تو سورہ القیامہ ہے اور آیت نمبر ہے, اس کا میں سورت نمبر بتا دیتا ہوں تاکہ کوئی نان مسلم دیکھنا چاہے تو وہ چیپٹر 75 بن جائے گا, ورس بنے گی 17. ٹھیک ہے جی, یہ آیت ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. اب یہاں یہ ورڈ ہے جمعہ, اللہ نے کہا بے شک ہم پر ہے اس قرآن کا جمع کرنا, اس وحی کا جمع کرنا, کمپائل کرنا. جمع کہتے ہیں کسی چیز کو کمپائل کرنا, کسی چیز کو اکٹھا کرنا, کسی چیز کو ایک جگہ پر سیکیور کرنا. اب قرآن لکھنے کے اندر بھی اتنی ہی حفاظت کے اندر رکھا گیا تھا جتنا پڑھنے کے اعتبار سے. قرآن جتنا پرناؤنسیشن میں حفاظت کے ساتھ رکھا گیا تھا اتنا ہی لکھنے کے اعتبار سے بھی. یہی وجہ ہے کہ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا ایک ایک شوشہ محفوظ ہے, اس کے پیچھے یہی ریزن ہے. ٹھیک ہے, تو اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ, جمع بھی قرآن کے اندر آپ کے سامنے ہے. اچھا, اس کے بعد میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں
آیت جو قرآن نے کلیم کیا ہے، اور اس کلیم کو کوئی بھی چیلنج کر سکتا تھا مگر کسی نے چیلنج نہیں کیا. سمپل آیت ہے، سمپل، زیادہ کوئی مشکل نہیں. یہ آپ کے سامنے ایک آیت ہے سورہ الشعراء کی. کمال بات ہے کہ عرب میں قرآن سے پہلے شعراء موجود تھے، اور سورہ شعراء کے اندر ہی اس بات کو کلیم کیا گیا ہے کہ قرآن عربی زبان کے اندر ہے. اگر کسی مائی کے لال میں دم تھا تو وہ قرآن کی گرامیٹیکل ایررز ہی نکالتا. اس ٹائم کے اوپر کسی میں دم تھا تو نکالتا، بتاتا کہ بھئی یہ دیکھو یہ ایرر ہے اس کے اندر. تو سورہ الشعراء کے اندر یہ آیت نمبر بنتی ہے 195. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، ایک قرآن لسان عربی کے اندر جو کہ مبین ہے. ریویلیشن ان کلیئر عربک لینگویج، کلیئر عربک لینگویج میں قرآن کو نازل کیا گیا. تو کلیئر عربک لینگویج کا مطلب یہ ہے کہ قرآن عربی زبان کے اصولوں اور قوانین کے عین مطابق آپ کو ملتا ہے. یہ حقیقت ہے ساری جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. اس کے علاوہ میرے خیال سے اتنا کافی ہے. اگر آپ ایک پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو آباد حق آفیشیل پر غالباً پروگرام پڑا ہوا ہے کمپائلیشن آف قرآن. کمپائلیشن آف قرآن، اگر آپ میں سے کوئی شوق رکھتا ہے وہ پروگرام دیکھ لے. میں نے اس وقت ارادہ کیا تھا کہ میں پوری ایک سیریز اس کی کرنا چاہتا ہوں، مگر یقین جانیے اسلامو فوبس جو ہیں انہوں نے کہا نہیں، آپ سناتن دھرم کو پڑھیں، آپ کو ہمارے دھرم کو پڑھنا چاہیے اور ہمیں بھی پڑھانا چاہیے. تو لہذا پھر ہم نے سوچا کہ قرآن تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں، یا کئی اور لوگ قرآن پڑھانے کے لیے ہم سے بہتر موجود ہیں، سناتن دھرم پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، چلو ہم سناتن دھرم ان کو پڑھاتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اسی چیز کے ساتھ دوستو میں لنک جو ہے اس کو اوپن کرنے لگا ہوں کوشچن آنسر سیشن کے لیے، اور امید ہے کہ آپ لوگوں تک جو بات میں پہنچانا چاہ رہا تھا وہ پہنچ گئی ہوگی. یہاں آخری چیز جو میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک اوپن اور ایک کیٹاگوریکل جو اپولوجی ہے اس کو ریکارڈ کروا دیا ریسنٹلی، ان کے چینل کے اوپر موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. لائیو کے سیکشن کے اندر آپ کو وہ اوپن اور کیٹاگوریکل اپولوجی مل جائے گی. یہ بڑا ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اس حقیقت کو جان لیں کہ ایک شخص نے اگر جتنی بڑی مرضی غلطی کی ہو، اور اگر وہ غلطی کے اوپر ندامت شو کرتا ہے، توبہ شو کرتا ہے، اپنی معذرت ریکارڈ کرواتا ہے، اپنے الفاظ واپس لیتا ہے، تو معاف کر دینا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. جبکہ ہم یہ جانتے ہوں کہ ان کی خدمات ان کی اس لغزش اور اس بلنڈر سے کہیں زیادہ ہیں. یاد رکھنا چاہیے. بڑا ضروری ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی ان خدمات کو ضرور سامنے رکھا جائے. ہم پلانٹ ارتھ یا ڈرائیونگ سیٹ کی طرح نہیں کریں گے، او میں پائے نا تیرے غزالی نو ہاتھ، او میں پائے نا تیرے اشرف علی نو ہاتھ، او میں پائے نا تیرے ابن تیم. نہیں بھائی، ہم اتنے بدتمیز لوگ نہیں ہیں. علماء کی کم از کم قدر کرنی چاہیے. میں بس اتنا دیکھیں، میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، میں اپنا مزاج رکھتا ہوں نا، اتنا تو مجھے حق ہے. تو ہم نہ پلانٹ ارتھ سے ہیں، نہ ہمارا کسی فرقے سے تعلق ہے، نہ ہمارا جو غلطی تھی مفتی طارق مسعود صاحب کی میں نے اس کو بلنڈر کہا ہے، اسی لیے کہ ہمارا بھائی کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو غلط ہے غلط. تو بھائی نہ میرا ڈرائیونگ سیٹ سے کوئی تعلق ہے، نہ پلانٹ ارتھ کے اوپر میں کو رہنے کا کو زیادہ شوق رکھتا ہوں. تو لہذا میں تیرے بابے نو انج ہاتھ پا لیا، میں فلانے نو انج کر لیا، فلانے نو، تو تسی ہاتھ ہی پاندے رہو، تسی اپنے آپ نو ہاتھ نہ پوا لیا جائے کسی دن. تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ اپنے آپ نو بھی، اپنے گریبان نو بھی ہاتھ پاؤ. ٹھیک ہے نا. اپنے گریبان نو بھی ہاتھ پاؤ کسی دن، اس تو پہلا کہ کوئی اور پا لوے. ٹھیک ہے نا جی. ہاں، او پاؤ پہلا، اصل گل ہے. تو بھائی یہ چیز ہے، علماء کا احترام کریں، علماء کی عزت کریں. جنون جو علماء ہیں جو قرآن و سنہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، فرقہ واریت سے بالاتر ہیں، ان کا ادب و احترام کریں. یاد رکھیں اتباع صرف اور صرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی. یاد رکھیں دنیا میں کسی کے ساتھ بھی اختلاف ہو سکتا ہے، اور اس کا فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ اور عدالت، اور ان کو مصدر، مشتق اور مرجع اور منبع قرار دیا گیا ہے اپنے اختلافات کے حل کا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے جوڑ لو. مگر وہ لوگ جو ان آپ کو سکھانے کا، علم کا ذریعہ بنتے ہیں، ان کا ادب و احترام بڑا ضروری ہے. یقین کریں اللہ برکت دیتا ہے آپ کو نہیں پتا. بظاہر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے، جب آپ علماء کو اس طریقے سے نکارتے ہو اور تینوں میں ہاتھ پا دیتا ہے، تینوں میں فلانا کر دیتا ہے، اپنے ہی مسلمانوں کو جب آپ ٹھوکنا شروع کر دیتے، میں تیری منجی ٹھوک دیتی ہے، میں اپنے مسلمانوں کو گرے دبوچنا شروع کر دیا، اور جناب ان کو گالی گلوچ اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا اور بدتمیزی، خود آپ کو کوئی بات کر دے تو ٹڈی سا دل رکھ لیا، ٹڈی سا دل.
ٹڈی سا دل ہے، یعنی لوگوں کو باتیں کرنی 6-6 فٹ کی زبانیں نکال کے، اور جب اپنی باری آنی ٹڈی تھا دل، یہ جی میں منوع کہہ دیتا مجھے چھیڑ دیا جی، مجھے چھیڑ دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اپنا بھی غور کریں نا سر، اپنا بھی تو دیکھیں نا آپ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنا بھی سوچا کریں پھر، ہاں جگرا بڑا رکھیں پھر۔ تو بھائی اتنی سی بات تھی، یہ میں ضرور کہنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے، اللہ برکت عطا کرتے ہیں جب آپ جنون لوگوں کا ادب و احترام کرتے ہیں، جب علماء سے عزت اور محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس علم کے اندر برکت پیدا کرتے ہیں۔ یہ میرا ذاتی تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آنیسٹلی یقین کریں، اطمینان اور سکون اللہ کی رضا کے اندر شامل ہے۔ آپ جتنے مرضی علم کی کتابیں گھول لیں، جو مرضی کر لیں، یقین کریں اگر آپ کو اطمینان اور سکون چاہیے تو یقین کریں اللہ کی رضا کے اندر ہے۔ اور اللہ کی رضا کے لیے آپس میں مسلمانوں کے ساتھ محبت کا، شفقت کا، اصلاح کا، ایک دوسرے سے عاجزی و انکساری کا تعلق قائم ہونا چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز کریں۔ دیکھیں میں یا تو میں کہوں نا جی وہ جڑے ڈبا پیر قسم کے لوگ نکلے ہوئے ہیں پکھنڈی، میں نے آپ کو پہلے بتایا میرا معاملہ بڑا کرسٹل کلیئر ہے، میں نے پبلک کے اندر اوپن کہا ہوا ہے، میں مولوی میں اور علماء میں فرق کرتا ہوں۔ قرآن نے عالم ٹرم اور علماء ٹرم یوز کیا، مولوی نہیں کی۔ مولوی اور ہے، مولوی مخلوق کے تو پاس بھی نہیں پھٹکنا، علماء۔ اور میں نے مجھ سے کو پوچھتا ہے نا علماء کون ہے، تو میں بھائی 2-3 چیزیں بولتا ہوں۔ نمبر 1 میری نظر کے اندر، کیوں میری مجھ سے پوچھا نا آپ نے کہ قرآن کے نظر کے اندر تو مقام ہی کچھ اور ہے نا، تو میری نظر کے اندر مجھے جو سمپل نظر آتا ہے، عالم دین نمبر 1 وہ حالات سے واقف ہو کر اپنی اسٹریٹجی کو طے کرتے ہوئے مسلمانوں کو جوڑنے کی بات کرے گا۔ آج کے دور میں فرقہ واریت کے ایشوز سے بالاتر ہو کر امت مسلمہ کے لیے دکھ اور درد رکھے گا، ان کو اکٹھا کرنے کے لیے، نمبر 1۔ نمبر 2 وہ قرآن اور سنہ کی بنیاد پر بات کرے گا۔ نمبر 3 جب اس کے سامنے غلطی وعدے کی جائے قرآن و سنہ کی بنیاد پر، وہ رجوع کر لے گا۔ یہ 3-4 چیزیں ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھو میرا کرائٹیریا آپ کا ہو سکتا ہے اپنا ہو، تو آپ اپنے حساب سے چلو، مجھے جو مناسب لگا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ نمبر 1 آپ کے سامنے وہ حالات حاضرہ کے مطابق ریئیکٹ کرتا ہے، یعنی کہ اس وقت امت مسلمہ کو اکٹھ اور فرقہ واریت سے اوپر نکل کر اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، وہ اس میں اپنی زندگی کو وقف کرے گا۔ نمبر 2 قرآن اور سنہ کی بنیاد پر اپنا موقف رکھے گا۔ نمبر 3 اگر کبھی اس سے کوئی غلطی ہو جائے اور اس کی کوئی اصلاح فرمائے، وہ قرآن و سنہ کی طرف رجوع کر لے گا۔ یہ عالم دین کی نشانی، یہ کرسٹل کلیئر ہے، یہ آپ اسے جان سکتے ہیں۔ بہت شکریہ دوستو۔ اسی چیز کے ساتھ لنک میں کر رہا ہوں پبلک، لنک اوپن فور سٹیج ہم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ نان مسلم دونوں طرح کے لوگ آ جائیں، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم اوپن کر دیتے ہیں۔ ایک منٹ ذرا رکیے گا، لنک میں نے پبلک کر دیا، آپ رکیے گا۔ ہاں جی جناب، اچھا جی، ہمارے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو پہلے بھی ایک بار آیا تھا یار، ایک منٹ ذرا ان کو پہلے لے لیتے ہیں۔ ہاں نند صاحب کیسے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، خیریت پہلے سے؟ آیا تھا۔ ہاں پہلے ہاں آئے تھے آپ بھیا، کیسے ہو جی یار؟ جی، ہاں ایک دم ٹھیک ہے، آپ بولو کیسے ہو؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک میرا پیارا بھائی، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ خیریت جی سے ہیں؟ ہاں ایک دم ٹھیک ہے، جی جی ایک دم حکم ٹھیک ہے۔ کریں، بولیں سر بولیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ کچھ نہیں، میں 2 باتوں پہ بولنا چاہتا ہوں۔ مطلب آپ نے جب میں پچھلی بار جڑا تھا، میں وہ ایک آیت دکھانا چاہتا تھا، مطلب وہ وار کے پرسنگ میں نہیں ہے، اور ایک کانٹراڈکشن مطلب ہوگا بھی نہیں، آئی ڈونٹ نو، مطلب میں آپ سے پوچھوں گا، آپ اس کو کلیئر کر دیجئے۔ ہاں تو میں پہلے کانٹراڈکشن بتا دوں۔ سمجھا نہیں آپ، کیا پچھلی جو آیت مجھے تھی میں اس میں کیا، پچھلی بار جو آئے تھے کیا تھا اس میں؟
हाँ, नहीं आपने बोला था कि मतलब कुरान में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। हाँ हाँ मुझे ऐसा बिल्कुल। लगा हाँ, मुझे मतलब एक जगह ऐसा लगता है आई एम नॉट श्योर कि वो कॉन्ट्रडिक्शन ही होगा। अच्छा, पिछली बार तो जब मैंने एक आपसे आयत का कहा था तो आप चले गए थे, आपको नहीं मिली थी, ये बात कर रहे हैं आप? हाँ, हाँ जी। अब मिल गई है, आपने पता करवा हाँ, लिया? जी, जी। किसने? यानी किसी एक्स मुस्लिम ने आपको दे दिया या खुद आपने खोजा है? मुझे साथ बताते रहा करें ना, ताकि मुझे पता चले कि आप रिसर्च कर रहे हैं या कोई और कर रहा है। नहीं, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। मैं पढ़ रहा था, तो मुझे एक जगह लगा मतलब वो ज़िबा करते करते थे ना कुछ तो मतलब मोमिन लोग माँ बोलते थे अपनी पत्नी को। तो हैं? अल्लाह का हुक्म आ गया कि मतलब आपको अच्छा, नहीं बोलना है क्या वैसा। क्या किसको ज़बह करते थे? अपनी माँ को, बीवी को? नहीं, बीवी को। नहीं, क्या वो करते माँ थे? करते बोलते क्या थे। थे? वो कुछ तो वर्ड है मतलब वो ना बीवी को माँ बोलते थे। ऐसी एक आयत है। ओ भाई, हमारे यहाँ नहीं ये बात बोली जाती भाई, किसने कह दिया आपको? वो कुरान में है, एक आयत है ऐसी। यानी कुरान में है कि बोला करते थे? हाँ, मतलब वो बोलते थे फिर अल्लाह ने ऑर्डर दिया कि ऐसा नहीं करना है आपको, ये गलत है ऐसा। यार कोई तो अपनी चीज लेके आओ, बताओ आयत मुझे बताओ। बेचारे एक्स एक मिनट मुस्लिम तुम लोगों को थोड़ा सा डिटेल पूछी जाए ना, अपने हत्थे से उखड़ जाते हैं। अच्छा मुझे बताएं, क्या टर्म क्या है, क्या बोलते थे वो बताएं। इससे पता चलता है कि हाँ, एक आदमी की अपनी रिसर्च है या वो बंदा बेचारा किसी एतराज भी कॉपी पेस्ट कर रहा है। पहले तो मैं पोल खोलता होता हूँ ना लोगों की, तो वो पोल तो मुझे खोलने का बड़ा शौक है। क्या है उसमें, क्या कहा गया? बीवी को माँ बोल दिया, क्या बोल दिया? ऐसा ही एक मिनट मैं बताता हूँ मैं आयत हाँ बताऊँगा। एक हाँ, मिनट हाँ, एक नहीं मिनट। आयत नहीं, उसमें मुझे पढ़ के बताएं क्या लिखा हुआ है। नहीं लिखा है? मुझे क्या पता, आप कह रहे हो रिसर्च आपकी है, मेरी तो नहीं है। एक मिनट। ओहो, रिसर्च कुरान के ऊपर बड़ी हो रही है, गीता के ऊपर कोई रिसर्च नहीं कर रहा, वेद के ऊपर नहीं कर रहा। नीचे कुछ कमेंट में लिख रहे हैं दोस्त, थैंक यू आपके नॉलेज के लिए। मैनू भी पता है कि ये, जरा रुक जाया करें। हम इधर वेले नहीं बैठे कि हमने सवालों के जवाब ही देते रहना है, थोड़ा सा कोई छान पटक भी तो करनी होती है ना जी, समझा तो करें। अच्छा, हाँ अच्छा। जी, जी जनाब। मैं पढ़ के सुनाऊँ? जी जी, पहले आयत नंबर एक बता दें मुझे। हाँ, 1 मिनट हाँ। हम्म, जी जी। 58 की 2। ओए होए होए, हैवी रिसर्च है यार नंद भाई, हैवी रिसर्च है जी। अच्छा, 58 की 2 नंबर है। जी, जी जी जी, जी सर हुक्म, मैं आपके सामने ले आता हूँ ताकि जी। आप अपनी रिसर्च जो है उसको पेश करें। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं आवाज मेरी ब्रेक हो रही है। चलें कोई नहीं, मैं उसको हल कर लेता हूँ, अब नहीं होगी, अब आ मुझे जाएगी। मुझे तो ठीक है। हाँ, मुझे तो ठीक आ रही है। अच्छा, आपको ठीक आ रही है? जी जनाब, यही है। हाँ, मैं उर्दू नहीं पढ़ पाता हूँ, तो ठीक है आप पढ़ उर्दू, दीजिए या फिर उर्दू। या अरेबिक है ये? अरेबिक नहीं, अरेबिक और उर्दू दोनों नहीं आती। हाँ हिंदी या हाँ फिर हाँ, मैं बोले 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 बोले, जी जी, अच्छा हुँ। जी जी, जी जी बोले। नहीं ये मुझे ना अरेबिक और उर्दू नहीं आती, मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ या फिर इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश पढ़ दें, उर्दू जो पढ़ना है पढ़ दें, मैंने तो आयत सामने अच्छा, रखी है। ठीक है, ठीक। 1 मिनट ना। देखिए ना, मैं फर्क भी तो समझना है ना, मैं कि कोई बंदा रिसर्च कर रहा है या कोई बंदा वो एक है ना, वो साथ साथ पोल पट्टी भी इनकी खोलनी पड़ती है। पिछवाड़ा गैंग नहीं है, वो वेबसाइटों पे जाके ना, इस्लाम के खिलाफ वेबसाइटों पे, वो उसकी रिसर्च होती है। हुँ। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी रिसर्च होती है। कुरान कुरान के खिलाफ किसी वेबसाइट पे चले जाना, वहां से जाके हुँ, 5 हुँ। कॉन्ट्रडिक्शन ढूंढ लिए और जनाब जाके हाँ, कहा, हाँ। जनाब मैं इस्लाम के ऊपर बड़ी रिसर्च कर रहा हूँ, प्लीज पेपाल मी, यूपीआई, पेटीएम, सुपर चैट प्लीज। लो, बहुत अच्छा। हाँ, नहीं आजकल ये है। हाँ, जिहार जिहार। तुम में से जो लोग अपनी पत्नियों से जिहार करते हैं, वे उनकी हम्म, माएँ नहीं है, उनकी हम्म, माएँ तो वही है, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया है। निस्संदेह वे निश्चित रूप से एक अनुचित बात और झूठ कहते हैं।
اور निस्संदेह अल्लाह निश्चित रूप से बहुत माफ करने वाला अत्यंत क्षमाशील है। हाँ जी, क्या हुआ? हाँ, अभी हाँ, ये और मैं और एक बताता हूँ मैं नहीं, एक और तो बताएंगे हुआ क्या इसमें? इसमें क्या हुआ? कि आप कॉन्ट्रडिक्शन दिखाने लगे हैं। हेलो, ये क्या तैयारी करवाई है भाई 2-3 सालों के अंदर? इतनी सुपर चैट, क्या हाँ, तैयारी है अभी देखिए इस्लाम के मतलब बारे में? हाँ, हाँ, एक आयत में ना मतलब अभी मतलब हमारे नबी की जो पत्नियां है तो उनको भी उम्म खातून ही बोला गया है, हाँ? तो ये क्या है? अपोजिट नहीं होगा। क्या क्या हो गया? हाँ, अभी एक ये आयत में ऐसा बोला कि वही आपकी माता है जिन्होंने आपको जन्म दिया। हाँ, ठीक है। अच्छा, और एक आयत में ऐसा बोला गया है कि जो प्रोफेट्स के मतलब नबियों की जो पत्नियां है वो भी हाँ, आपकी उम्म खातून मतलब माँ ही है। हाँ, क्या कॉन्ट्रडिक्शन क्या हुआ? तो ये अपोजिट नहीं जा रही क्या? अच्छा, हम्म, यार आप रोड पे जा रहे होते हो तो आपको एक बड़ी एज की औरत मिलती है, या आपके घर में बड़ी एज की औरत है, आप उसको अम्मा बोल देते हो कि नहीं बोलते हो? कहते हो अम्मा कैसी हैं, ठीक है? हाँ, बोल देते हो। तो बस ठीक है। दो हाँ, चीजों में फर्क नहीं, समझना है, दो चीजों में हाँ, नहीं, फर्क ये समझना रूल है तो कॉन्ट्रडिक्शन के लिए। हाँ, ये रूल तो कॉन्ट्रडिक्शन, हाँ। हाँ, नहीं, अब मैं समझा देता नहीं, हूँ ये आपको, जरा रूल 1 मिनट रुकिएगा। मैं रुक रुक हुँ, जाइएगा, मुझे पता चल गया आपके एतराज से, पता चल गया, वो टेंशन नहीं है। मैंने सोचा पता नहीं आप अच्छा। क्या निकालेंगे, खैर कोई बात नहीं, हुँ, अच्छा है कि आपने कम से कम इतनी रिसर्च की, कुरान खोला। फर्क हुँ, समझना है दो चीजों के अंदर। हुँ, कॉन्ट्रडिक्शन के लिए कंटेंट का या इशू का सेम होना भी जरूरी है, ये फर्क समझना है आपने। मिसाल हुँ, के तौर पर, जब ये इशू आया कि कुछ लोग अपनी बीवी को जब देखते थे, तो जैसे बातों मां ना बन, मेरी मां ना बन, जिस तरह हमारे मुआशरे के अंदर बोल देता है मेरी अम्मा बनी हुई है, ये मेरी अम्मा बन रही है, तो लोगों को ये सवाल उठता था इस तरह का जुमला बोल देना, या किसी को, किसी बीवी को, यानी मिसाल के तौर पर कहते हैं ना आज के बाद मैं तेरे साथ सोऊंगा ही नहीं, अपनी बीवी के साथ लड़ पड़ते थे ना कोई, या कोई हुँ, हुँ, इशू बनता था अपनी फैमिली के अंदर, तो जैसे ये कह हुँ, दिया कि आज के बाद मुझसे बात ना करना, आज के बाद तेरे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, आज के बाद तेरे साथ बिस्तर में नहीं सोऊंगा, इस तरह करके बात कह देना। तो इस तरह वहां अरब के अंदर कुछ लोग थे, वो एक बात कह देते, वो कहते थे कि आज के बाद तू मुझ पे ऐसे हराम है जैसे मेरी माँ, ठीक है? ये जुमला बोल देते हुँ, थे। हुँ, उस सूरत में कहा गया कि जो हराम हैं, तुम्हारी वो माएँ हैं जो तुम्हें जन्म देती हैं, वो माएँ तुम पे हराम है। तुम्हारी बीवियाँ इस चीज़ के ऊपर तुम पर हराम नहीं होंगी। ये कॉन्टेक्स्ट है। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बताया गया कि तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे कहने से तुम्हारी माएँ नहीं बनेंगी, तुम्हारी माएँ वही रहेंगी जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। यानी बीवियों के कॉन्टेक्स्ट में। ज़िहार का मसला इसे बोलते हैं, ठीक है? अब दूसरा अच्छा। मसला आ गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का, हुँ, आपकी अज़वाज का। ये स्टेटस है अलग। एक है आपकी बीवी, ठीक है? एक है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, ठीक है? इन दोनों के स्टेटस, यानी यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए नहीं होगा कि जो कंटेंट है या इश्यू है वो चेंज हो गया हुआ है। यहाँ मसला है ज़िहार का, आपकी बीवी का, मेरी बीवी का, उस आदमी की बीवी का जो किसी अपनी बीवी को खुद पर हराम कर ले, उसका, ठीक है? और दूसरी जगह हुँ, पर मसला है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टेटस का और आपकी अज़वाज के स्टेटस का। उसमें ये चीज़ रखी गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो मोमिन हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप तो नहीं है, ठीक है? आखिरी रसूल हैं, आखिरी नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह इस चीज़ को बेहतर जानता है। और आगे जाके कहा नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि नबी जो हैं वो उनकी जानों से भी उनको महबूब हैं, उनसे उनकी जानों से भी उनको महबूब हैं। वो अज़वाजुहु, और उनकी जो बीवियाँ हैं, अज़वाज हैं, उम्महातुहुम, वो उनकी माएँ हैं, मोमिन की माँ। मिसाल के तौर पर अब आपको ये आसान लफ्ज़ों में समझ आ जाएगा। आप सनातनी हैं? हाँ जी, हाँ, सनातनी हैं। आप सीता को माता बोलते हैं ना? हाँ, बोलते हैं। और आप तो गाय को भी माता बोलते हैं। आपको तो इतराज़ ही नहीं होना चाहिए यार, कमाल हो गया। देखो एक जगह आप सीता को माता बोलते नहीं हो, देखिए गाय को हाँ, माता, हमने कभी मैं कहा है? इसका रीज़न बताता हूँ।
ہم میں نے اس کا کبھی ریزن کہا بتاتا نہیں، ہوں. مجھے بات مکمل تو کرنے دیں. آپ ہوں. گائے کو بھی ماتا کہتے ہو، سیتا کو بھی ماتا. ہم نے کبھی کہا ہے کہ سیتا تو انسان تھی، گائے تو پھر جانور ہے، اس کو ماتا کیسے کہتے ہو؟ تو اس لیے سمجھنا چاہیے